مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ایک ایسے قلعے میں، ایک ایسے فورٹ میں یا پرانے شہر میں اس وقت موجود ہوں کہ جس کو اندینہ کہا جاتا ہے۔ ویسے اس کی سپیلنگ دیکھیں تو لفظ مدینہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے اور سمجھنے کو ملتا ہے، چونکہ یہ شہر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 4000 سال پرانا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو پھر تو یہ آج سے تقریباً 6000 سال پرانی جگہ ہے، اور سینکڑوں سال سے یہاں پر مسلمان بھی آتے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شہر کو مدینہ کے نام سے کہا جاتا ہو، کیونکہ مدینہ عربی میں شہر ہی کو کہا جاتا ہے، اور مالٹش زبان جو ہے وہ عربک اور تیونس زبان سے کافی قریب بھی ہے۔ بہرحال مجھے کچھ ہماری اصطلاحات اور ہمارے شعبوں سے ملتا ہوا لفظ ملا تو میں نے کہا چلیں آپ کی دل جوئی کے لیے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا جائے۔ کھانے کے لیے مالٹا، یہ تو ہم نے سنا تھا، اور ایک ملک کا نام بھی مالٹا ہے۔ جب چھوٹے تھے، جب یہ ہم ایک آپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ واقعی ایسا ملک ہے جس کا نام مالٹا ہے، لیکن ہم کبھی مالٹا آئیں گے یہ سوچا نہیں تھا۔ لیکن کیا بات ہے ہماری دعوت اسلامی کی، یہاں بھی الحمدللہ یورپ کے اس ملک میں دعوت اسلامی کا دینی کام ہو رہا ہے، اور آج نگران شورا کے اس اجتماع کے لیے، جدول کے لیے میری بھی حاضری ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں ہندوستان کے، پاکستان کے اور پھر دیگر ملکوں کے بھی مسلمان موجود ہیں۔ اسٹوڈنٹس اچھی تعداد میں ہیں، اور لیبیا کے مسلمان یہاں کافی پہلے سے آئے ہوئے ہیں، اور یہاں کی جو طرز تعمیر ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ اسلامک ٹچ نظر آتا ہے۔ محرابیں گھروں میں، پرانے گھروں میں یا پرانی عمارتوں میں محراب کا لک بھی ہمیں ملتا ہے، جو بعض اوقات عرب کنٹریز میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن کئی جگہوں پر یہ محراب کا لک بھی ہے۔ بہرحال الحمدللہ یہاں پر اجتماع ہوگا، دینی کام ہو رہے ہیں، مزید انشاءاللہ ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور آگے جا کے انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن ایک بات، جب بھی سفر کرتے ہیں تو یہ سمجھنے کو ملتی ہے کہ جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں انہوں نے اپنے حصے کا کوئی نہ کوئی چراغ جلایا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں کچھ مسجدیں بھی ہیں، ظاہر ہے یہاں نمازوں کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس چراغ میں جذبے کا، اس چراغ میں عشق رسول کا مزید تیل ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ اگر ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو جو بعض اوقات اپنے وطن میں عبادت کر بھی رہے ہوتے ہیں، اپنے وطن میں کچھ دین کے قریب بھی ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو بعض اوقات وہ مسلمان دور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم مدنی قافلوں کے ذریعے ان کے پاس جاتے رہیں گے، انہیں مزید احساس دلاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ جو کنیکٹیوٹی لوز ہوئی ہے وہ بھی جوائن ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں مزید بھی پھر انشاءاللہ نیکی کی دعوت کا کام کرنا ہے، ظاہر ہے کہ غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت بھی پہنچانی ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے چونکہ مالٹا کے قریب اٹلی ہے، تو ہمارے اٹلی کے اسلامی بھائی بھی یہاں تشریف لاتے ہیں، لیکن اسپیشلی ہم نے اسپین کے ذمہ داران کو یہ ذمہ داری دی تھی، تو الحمدللہ وہ کنٹینیو یہاں سفر کرتے رہے، اور آج یہ نوبت آئی کہ اب نگران شورا اپنے مدنی قافلوں کے ذریعے پہنچے۔ تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں جو دعوت اسلامی کا نیٹ ورک ہے اس میں ہم ایکسپینشن کرتے جا رہے ہیں۔ ایک اور اچھی خبر آپ کو دیتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں، 1.5 سے 2 سالوں میں تقریباً 40 سے 45 نئے ممالک میں، یعنی ان ممالک میں دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا جہاں پہلے نارملی فریکوینسی کے ساتھ مدنی قافلے نہیں جاتے تھے۔ تو بس یہی نیت ہے کہ جو جگہیں اب بھی خالی ہیں وہاں بھی دعوت اسلامی کے مبلغین کو بھیجا جائے اور وہاں جا کر کام کیا جائے۔ ظاہر ہے کسی ملک میں پہنچ جانا وہ کافی نہیں ہوتا، اس ملک کے مزید شہر بھی ہیں، اس کو بھی کور کرنا ہے۔ تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی کے کس طرح چیزوں کو کور کیا جا رہا ہے۔ اس بار یورپ کا یہ جو سفر ہے یہ تھوڑا سا یونیک اس لیے ہے کہ ہم نے وہی ملک سلیکٹ کیے ہیں کہ جہاں پہلے ہمارا جانا بھی نہیں ہوا، اور جہاں کام ابھی یوں سمجھیے کہ ابتدائی مراحل میں ہے۔ تو اللہ پاک آسانی فرمائے اور ہمارے ان کاموں کو اور برکت عطا فرمائے۔ یا رب العالمین اللہ اللہ صل علی طہ الامین اللہ اللہ فی کل وقت وحین اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ